يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे के अंदर जो आयात तिलावत फरमाया करते थे उनमें से एक आयत ये भी है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क्या ईमान वालों, तुम अल्लाह से डर जाओ जैसे अल्लाह से डरने का हक है,
ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ تمہاری موت اسلام پہ آنی چاہیے، تمہاری موت اللہ رب العزت کی فرما برداری کی حالت میں آنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پہ، یعنی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ انسان کا اینڈ کیسا ہوا ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ انسان کا خاتمہ کس چیز پہ ہوا ہے۔ اگرچہ انسان ساری زندگی اچھے اعمال کرتا رہے، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ اینڈ کس پہ ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جہاد میں تھے، تو صحابہ بیان کرتے ہیں ایک مسلمانوں کی طرف سے آدمی تھا جو بڑے اچھے انداز سے لڑائی کر رہا تھا، کسی کافر کو، کسی مشرک کو دیکھتا اس کے پیچھے لگ جاتا، اس کو تب تک نہ چھوڑتا جب تک اسے مار نہ دیتا۔ بڑے کافروں کو اس نے قتل کیا۔ صحابہ نے عرض کی کہ آج تو یہ بندہ بڑا ہی اجر لے گیا، کس قدر یہ عظیم بندہ ہے کہ جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہوئے اتنے کافروں کی گردنیں کاٹ رہا ہے، آج تو سارا اجر یہی لے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی جس کے متعلق تم کہہ رہے ہو کہ سارا اجر آج یہ لے گیا، فرمایا یہ تو جہنمی ہے۔ صحابہ کے دل کے اندر نا یہ بات آئی کہ ظاہراً اس بندے کے جو اعمال ہیں وہ تو جنتیوں والے ہیں، لیکن اس کے جہنمی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نا اس کا پیچھا شروع کر دیا، جہاں جہاں وہ جاتا ہے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں اس بندے کو بڑے زخم آئے، اپنے زخموں کی جو تکلیف ہے وہ برداشت نہ کر سکا، اس نے اپنی تلوار کو نکالا ہے، تلوار کی جو دستی ہے، مٹھی ہے، اس نے زمین کے اندر گاڑ دی، اور تلوار کا جو اوپر والا حصہ ہے نوک والا اس کو اپنے سینے کے درمیان رکھا، اور اپنا سارا وزن تلوار کے اوپر ڈال کے اس نے خودکشی کر دی۔ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول جی آپ نے جس بندے کے متعلق فرمایا تھا نا کہ وہ فلاں بندہ جہنمی ہے، آقا وہ تو واقعی جہنمی ہے، کیوں اس کا اینڈ بوڑھا ہو گیا، اس کا خاتمہ بوڑھا ہو گیا؟ اگرچہ اس نے اپنی زندگی میں اچھے اچھے اعمال کیے ہیں، لیکن اینڈ دیکھا جاتا ہے۔ اس موقع پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی، آقا فرماتے ہیں یاد رکھو انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا تعلق خاتمے کے ساتھ بھی ہے، جیسے وہ حدیث ہے نا انما الاعمال بالنیات، نیتوں کو دیکھا جاتا ہے، ایسے یہ بھی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، انسان کا خاتمہ دیکھا جاتا ہے، خاتمہ اچھا ہے یا برا ہے۔
آپ نیک لوگوں کی، صحابہ کرام کی، محدثین کی، تابعین کی، اللہ والوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں نا، تو آپ کو یہ چیز بھی ان کی زندگیوں میں نظر آئے گی کہ ان کو اپنے خاتمے کی بڑی فکر ہوا کرتی تھی کہ ہمارا خاتمہ اسلام پہ ہو، ہمارا خاتمہ اچھا ہونا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام نے آخری وقت اپنے بیٹوں کو اپنے پاس جمع کیے اور اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ او بیٹا، لا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تم دنیا سے جاؤ تمہیں موت آئے تو موت اس حال میں تمہیں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، تمہارا خاتمہ اچھا ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں موجود ہے، اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، توفانی مسلمہ، اے اللہ جب تو مجھے اپنے پاس بلائے گا، اللہ جب مجھے فوت کرے گا، توفانی مسلمہ، تو اللہ فوت اس حال میں مجھے کرنا کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، اللہ اپنی اطاعت اور فرما برداری میں مجھے موت عطا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آقا کا فرمان ہے، اور میرے امتیوں، تم میں سے کوئی بھی بندہ اس حال میں دنیا سے نہ جائے کہ اس کی سوچ اللہ کے بارے خراب ہو، یعنی دنیا سے جاؤ تمہاری سوچ، تمہارا گمان اللہ کے بارے میں اچھا ہونا چاہیے، اللہ کے متعلق اچھی سوچ لے کے دنیا سے جانا۔ اللہ سے ملاقات ہو تو تمہاری سوچ اللہ کے بارے میں اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، آج یہ حدیث بھی یاد کر لیجیے، اعمال کا تعلق خاتمے کے ساتھ ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں، بہت زیادہ نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم کر دے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو بندوں کے دل ہیں یہ اللہ رب العزت کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ اس لیے آقا فرمایا کرتے تھے، اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ تو ثابت قدم رکھو۔ اکثر یہ دعا آپ بھی پڑھا کریں، اکثر آپ بھی یہ دعا اپنی زندگی میں پڑھا کریں کہ اللہ مرتے دم تک مجھے اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھو، دینا ہو ساری زندگی اچھے اعمال کرتا رہوں، ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہوں، ساری زندگی اللہ تجھے راضی کرتا رہوں، اور آخر میں جا کے مجھ سے کوئی ایسا نافرمانی والا کام ہو جائے، ایسا کوئی گناہ ہو جائے، ایسا کوئی عمل ہو جائے اللہ جس سے تو ناراض ہو جائے، اور میں اس سے توبہ بھی نہ کر سکوں، معافی بھی نہ مانگ سکوں، اور اسی عمل کے اوپر پھر میری موت بھی واقع ہو جائے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ ایسا معاملہ نہ کرنا، بلکہ موت دینا، اللہ موت ایسی مجھے دینا کہ میں تیرے دین کے اوپر ثابت قدم ہوں۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں نا کہ جن کو موت آتی ہے تو عبرتناک آتی ہے، جن کا خاتمہ ہوتا ہے تو عبرتناک ہوتا ہے۔ کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت مرتے وقت لوگوں کے لیے، جہان والوں کے لیے عبرت بنا دیتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں، میں آپ کے سامنے 3-4 لوگ ایسے ہیں، ان کا میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ جو دنیا سے جاتے ہیں تو عبرت بن کے جاتے ہیں، جو دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا خاتمہ، ان کا اینڈ اچھا نہیں ہوتا۔ مختصر میں ذکر کرتا جاتا ہوں۔ سب سے پہلا بندہ، جس بندے کے اندر تکبر ہوگا نا،
قرآن و حدیث کی تمام نصوص جمع کر کے دیکھ لیں، قرآن کی آیتیں دیکھ لیں، آپ تکبر کے متعلق حدیثیں جتنی بھی ہیں ساری جمع کر لیں۔ میں نے جو خلاصہ نکالا ہے اور جو مجھے ملا ہے نا، مجھے یہی سمجھ آئی ہے کہ تکبر کرنے والے بندے کا اینڈ اچھا نہیں ہوتا۔ جس بندے کے دل میں تکبر ہو نا، اس بندے کا خاتمہ بہت برا ہوتا ہے۔ تکبر کہتے ہیں کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باطر الحق کی وغمت الناس، حق بات کو جھٹلا دینا، رد کر دینا۔ حق آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، حدیث آ گئی ہے، لیکن آ جانے کے باوجود بھی یہ مانتا نہیں ہے، اعراض کر دیتا ہے، منہ موڑ دیتا ہے۔ باطر الحق کی وغمت الناس، جو بندہ تکبر کرنے والا ہے نا، اس بندے کا اینڈ بہت بڑا ہوتا ہے، جو حق بات کو جھٹلاتا ہے۔ اور دوسری بات وغمت الناس، جو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اس بندے کا خاتمہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ قرآن مجید ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها، بے شک وہ لوگ جو میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو میری آیتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، واستکبروا عنها، اور ان سے تکبر کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، نہیں جی یہ کیا ہر وقت قرآن ہی لگایا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب ہر وقت واز تو نہ کیا کرو، مولوی صاحب ہر وقت سمجھایا تو نہ کرو۔ واستکبروا عنها، اللہ کا نام لیا جائے تو پھر بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب کہا جاتا ہے ان کے سامنے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یستکبرون، تکبر کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم ایک دیوانے کے پیچھے ایک شاعر کی بات مان کے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں جو تکبر کرنے والے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ جو میری آیتوں کو چھوڑنے والے ہیں، ترک کرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں، ان سے لا تفتح لهم ابواب السماء، فرمایا جب یہ دنیا سے جاتے ہیں نا تو فرشتے ان کو اوپر لے کے جاتے ہیں، ان کی روحوں کو، تو لا تفتح لهم ابواب السماء، ان ظالموں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، آسمانوں کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فرمایا یہ لوگ جنت میں بھی داخل نہیں ہوتے، یہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے۔ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، فرمایا جیسے اونٹ ہے، اونٹ کا سوئی کے ناکے سے داخل ہونا، گزرنا جیسے ناممکن ہے، فرمایا ان لوگوں کا جنت میں جانا بھی ناممکن ہے۔ دوسرا مقام اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، ایک گروہ ہے جنت والوں کا، ایک گروہ ہے جہنم والوں کا، ایک گروہ ہوگا جو ان کے درمیان ہوگا، جن کو اصحاب الاعراف کہتے ہیں، جن کے نام پہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک پوری سورت کو نازل کیا، سورۃ الاعراف۔ اعراف ان بندوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے گناہ اور جن کے نیک اعمال برابر ہوں گے، جنت جہنم کے درمیان ہوں گے، یہ آخر کار جنت میں چلے ہی جائیں گے، لیکن جنت میں جانے سے پہلے نا یہ جہنم والوں کو دیکھیں گے، جہنمیوں کو دیکھیں گے اور ان کو پہچان لیں گے، یہ تو فلاں لوگ ہیں، یہ تو فلاں بندہ ہے۔ ان کی نشانیوں سے یہ اصحاب الاعراف جہنم والوں کو، کچھ لوگوں کو پہچانیں گے اور کیا کہیں گے؟ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، تکبر کی وجہ سے آج تم جہنم میں آ گئے ہو، اب کہاں گیا تمہارا تکبر؟ تم تو دنیا میں بڑا تکبر کیا کرتے تھے، تمہیں تو بڑا مان تھا اپنی دولتوں کا،
تمہیں تو بڑا مان تھا اپنی جماعت کا، ہم تو بڑے ہیں، ہمارے پاس مال بڑا ہے، ہمارے پاس دولتیں بڑی ہیں، ہماری سلام دعا بڑی ہے، ہمارے تعلقات بڑے ہیں، ہمارے بڑے اونچی جگہ تعلقات ہیں۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ اب کدھر گیا ہے تمہارا تکبر؟ اب تو تمہارے ذرے برابر بھی کام نہ ہے تمہارا تکبر۔ جو دولت جمع کیا کرتے تھے، جس جماعت پہ تمہیں بڑا مان ہوا کرتا تھا، جس دولت پہ تمہیں بڑا مان ہوا کرتا تھا، جس طاقت پہ تمہیں بڑا مان ہوا کرتا تھا، اب تمہیں یہ چیزیں اللہ کی عدالت میں جہنم میں ذرے کے برابر بھی فائدہ تو نہیں دے رہی۔ اب یہ جو جہنمی لوگ ہوں گے نا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اب ان کی آنکھ کھلی جہنم میں جا کے، تکبر کرنے والوں کی آنکھ کھلی جہنم میں جا کے۔ اب یہ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، آوازیں دیں گے، جنت والوں کو پکاریں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ یہ جہنمی لوگ جنت والوں کو آواز دے رہے ہیں، او جنتیو، اللہ نے تمہیں بڑی نعمتیں دی ہیں، کیوں نہ ہو ہم پہ تھوڑا پانی ہی برسا دو، پینے کے لیے تھوڑا پانی ہی دے دو۔ جنتی لوگ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ جنت اور جنت کی نعمتیں اللہ نے کافروں پہ حرام کر دی ہیں۔ اس لیے جو تکبر کرنے والا ہے اس کا اینڈ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو تکبر سے بچانا۔ فرعون کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، ساری زندگی تکبر کرتا رہا، انا ربکم الاعلی کہتا رہا کہ میں بلند رب ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے بڑا رب کوئی بھی نہیں ہے، ساری زندگی یہی کہتا رہا۔ آخر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا ہے؟ گوتے دے دے کے، عبرت بنا کے اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے اس فرعون کو عبرت بنا کے رکھ دیا۔ اللہ نے اس کی میت کو، اس کی لاش کو عبرت بنا دی ہے۔ وہ تکبر کرنے والوں دیکھنا، تم تکبر سے باز آ جاؤ، ورنہ تکبر کرنے والوں کا حال یہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ فرعون اور فرعون کے جتنے بھی ساتھی ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ صبح اور شام جہنم پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ صبح بھی ان کو جہنم میں جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی جہنم میں جلایا جاتا ہے۔ اینڈ بوڑھا ہوا ہے۔ ابلیس دیکھ لو، استکبر وکان من الکافرین، اس نے بھی کہا تھا نا کہ میں اس کو سجدہ کروں جو مٹی کا بنایا گیا ہے، میں تو آگ کا ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ استکبر وکان من الکافرین، اللہ رب العزت نے جنت سے نکال دی ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اللہ فرماتے ہیں قیامت تک میری لعنتیں تیرے اوپر بستی رہیں گی۔ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، ہمیشہ کے لیے لعنتی بنا دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اینڈ کیوں برا ہوا ہے؟ حالانکہ بڑا مقام تھا اس کا، فرشتوں میں رہا کرتا تھا، جنت میں رہا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اینڈ کیوں برا ہوا؟ اس تک بارہ اس نے تکبر کیا ہے۔ قارون کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ قارون کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا، بڑا مالدار آدمی تھا، واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا۔ اس کا جو خزانہ تھا، خزانے کی جو چابیاں تھیں، وہ چابیاں صرف اونٹوں کی ایک بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی، اتنا مالدار تھا۔ اس کو اپنے مال کا بڑا تکبر تھا۔ لوگوں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے کہا اللہ نے تو دیا ہی نہیں، یہ تو میرا اپنا فن ہے، اپنا علم ہے۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا اس کے اس تکبر والے بول پہ، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دنسا دیا۔ کتنا برا ہوا اس کا اینڈ، کتنا خطرناک، کتنا عبرتناک اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں ایک بندہ ہے بنی اسرائیل میں سے، اس نے ایک لباس پہنا بڑا خوبصورت اور زمین پہ چلتا ہے اور اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اکڑتا ہوا چل رہا تھا، اللہ کو آسمانوں پہ اپنے بندے کی ادا پسند نہ آئی،
کہ میری زمین پہ تم چل رہے ہو، میری نعمتیں استعمال کر رہے ہو اور اکڑ بھی رہے ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، اللہ نے فوراً اس بندے کو زمین کے اندر ہی دنسا دیا، زمین کے اندر دنس گیا۔ آگے آقا فرماتے ہیں قیامت تک زمین کے اندر وہ دنستے ہی چلا جا رہا ہے، قیامت تک زمین کے اندر جاتا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اینڈ کیوں برا ہوا ہے؟ تکبر کی وجہ سے۔ بطر الحق و غمت الناس، اس لیے بھائی اپنے اندر سے تکبر ختم کرو۔ ایک ایماندار ہو اور تکبر بھی کرنے والا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں نا وہ تکبر نہیں کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں، جانور ہیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں زمین کے اندر، آسمانوں میں جتنی مخلوقیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے میری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ جتنی بھی مخلوقیں ہیں کوئی بھی مخلوق میرے سامنے اکڑتی نہیں ہے۔ فرشتے ہیں اللہ کے سامنے نہیں اکڑتے ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، زمینیں ہیں، آسمان ہیں، اکڑتے نہیں ہیں۔ اتنے اتنے بڑے پہاڑ ہیں، اتنے اتنے مضبوط پہاڑ ہیں، لیکن اللہ کے سامنے اکڑتے نہیں ہیں۔ وہ انسان تو ہی اللہ کے سامنے اکڑتا ہے، تو ہی اللہ کی زمین پہ اکڑ کر کے چلتا ہے۔ یاد رکھنا جو بندہ تکبر کرنے والا ہو اس کا اینڈ بھی برا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اندر اتنی عاجزی تھی، اتنی عاجزی، مدینہ پاک میں ایک خاتون تھی، کان فی عقلہا شیء، اس کی عقل میں کچھ تھا، یعنی اس کا ذہن صحیح طرح سے کام نہیں تھا کرتا۔ نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، آقا میری بات سنیے، آقا اس کے ساتھ چل پڑتے، مدینہ پاک کی جس گلی میں آقا کو بٹھا لیتی تھی، آپ سے باتیں شروع کر دیتی، اپنی بات سنانا شروع کر دیتی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس کے پاس سے اٹھا نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی پوری بات سنا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے اندر اتنی عاجزی تھی، باتیں بڑی ہیں۔ تو بھائی مختصر اپنے اندر سے تکبر ختم کرو، اپنے اندر عاجزی لے کے آؤ۔ اور دوسرا بندہ جس کا خاتمہ برا ہوتا ہے، جس کا اینڈ برا ہوتا ہے، وہ ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمانداروں کے اندر بے حیائی پھیلانے والے ہیں، جو ناچنے والے ہیں، جو گانے والے ہیں، بھائی مسلمان ہو اس کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی ہیں کہ وہ ناچتا رہے۔ مسلمان ہو اور اس کی بیٹیاں ٹک ٹاک بنائیں، مسلمانوں کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ کلمہ پڑھنے والا ہو اور ساتھ ویڈیو بنائے پیچھے گانے لگے ہوں، ساتھ ویڈیو بنائے ساتھ ناچ رہا ہو، ساتھ گا رہا ہو، یاد رکھنا ایسے لوگوں کا جو اینڈ ہے، خاتمہ ہے، وہ بھی برتناک ہوتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں اللہ ان کو عبرت بنا دیتے ہیں، جہان والوں کے لیے عبرت بن کے دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، کیسے نیلے پیلے کالے چہرے لے کے دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی موتیں دیکھو، یہ جو گانے بولنے والے ہیں، گانے سننے والے ہیں، یہ جو بے حیائی پلانے والے ہیں، فلمیں بنانے والے ہیں، ڈرامے بنانے والے ہیں، ان کی موت دیکھا کرو۔ آج تم ان کے پروٹوکول سے بڑے متاثر ہوتے ہو، آج تم ان کی گاڑیوں سے بڑے متاثر ہوتے ہو، اور ان کا اینڈ بھی دیکھا کرو کہ اینڈ کیسا ہوتا ہے۔ ہر نعمت پاس ہونے کے باوجود بھی دنیا سے جاتے ہیں۔ اکثر ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی کی موت مرتے ہیں، خودکشی کر کے دنیا سے جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ سمجھ یہی آتی ہے کہ سارا کچھ ہے ان کے پاس، اگر ان کے پاس کلمہ نہیں ہے، ان کے پاس اسلام نہیں ہے، تو بھائی ان کے پاس حقیقی سکون ہے ہی نہیں ہے۔ سکون قرآن میں ہے، سکون حدیث میں ہے، سکون اسلام کے اندر ہے، سکون دین کے اندر ہے۔ ہم بڑے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں ان سے۔ کئی لوگ ایسے بھی دیکھے، اللہ ایسی ایسی موذی ان کو بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے اداکار
کہ جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں ایسی ایسی موذی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں کہ ہسپتالوں کے اندر پڑے ہیں، ہسپتال میں پڑے ہیں، حالانکہ اپنا بڑا عالی شان گھر موجود ہے، گھر کے اندر بڑی بڑی گاڑیاں موجود ہیں، گھر میں بڑے بڑے مہنگے بیڈ روم موجود ہیں، بڑے بڑے مہنگے صوفے موجود ہیں، بڑی بڑی مہنگی نعمتیں موجود ہیں، لیکن گھر میں مہنگا ترین بیڈ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے مبتلا کر کے موذی بیماریوں میں ہسپتال کے بیڈ پہ لٹا دی ہے۔ بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں کھڑی ہیں گراج کے اندر، لیکن پھر بھی بیٹھا ہے ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ عبرت بناتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ تو آئیں بھائی اس چیز کا بھی بائیکاٹ کریں، اپنے گھروں سے بے حیائی والی چیزوں کو نکالیں۔ مسلمانوں کو ایسی چیزیں زیب نہیں دیتی، ان لوگوں کا خاتمہ بہت برا ہوتا ہے۔ اور تیسرا بندہ امام ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو اکثر گناہ کرتا رہتا ہے نا، اکثر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ گناہ ہی کرتا رہتا ہے، فرماتے ہیں پھر زیادہ چانس اسی بات کے ہیں کہ اس کا خاتمہ بھی گناہوں پہ ہی ہوگا۔ اب ایک بندہ بے نماز ہے، کئی سال ہو گئے، کل سے پڑھوں گا، پرسوں سے پڑھوں گا، ابھی کپڑے ٹھیک نہیں ہے، ابھی فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، تو ممکن ہے اس کا خاتمہ بھی اسی حالت میں ہو جائے۔ ایک بندہ اگر سودی کاروبار کرنے والا ہے، سود کھانے والا ہے، حرام کھانے والا ہے، باز نہیں آتا، تو زیادہ چانس اسی چیز کے ہیں کہ اس کی موت بھی گناہوں پہ ہوگی۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اپنی زندگی کی روٹین ایسی بنائیں، 24 گھنٹوں کی روٹین ایسی بنائیں کہ میں ایک دن کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کروں۔ اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ روٹین دی تھی کہ تم نے اکثر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ دیکھ لو قدم قدم پہ اللہ کا ذکر سکھایا گیا ہے، قدم قدم پہ ہمیں یہ درس دیا گیا ہے، وہ ایمان والو اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا، اللہ کا ذکر کرو۔ واش روم میں جا رہے ہو، اللہ کا ذکر۔ شاید پچھلے خطبے کے اندر میں نے حدیث بیان کی تھی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے پوچھا نہیں تھا، مذاق کیا تھا کہ تمہارے نبی نے تو تمہیں ہر چیز ہی سکھا دی ہے، حتیٰ کہ بیت الخلاء کے آداب بھی سکھا دیے۔ انہوں نے فخر سے کہا ہاں، ہمارے نبی نے ہمیں ہر چیز بتا دی ہے، ہر چیز کی دعائیں سکھا دی ہیں، ہر موقع پہ دعا ہے، واش روم میں جانے کی دعا ہے، واش روم سے نکلنے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، سونے کی دعا ہے، سو کے اٹھنے کی دعا ہے، علم میں اضافے کی دعا ہے، چھینک آئے تب دعا ہے، چھینک کا جواب کیا دینا ہے پھر دعا ہے، والدین کے لیے کیا دعا کرنی دعا سکھا دی گئی ہے، تم نے اونچائی پہ چڑھنا ہے دعا سکھا دی گئی ہے، تم نے اونچائی سے اترنا ہے دعا سکھا دی گئی ہے، تم نے کسی کا شکریہ ادا کرنا ہے دعا سکھا دی گئی ہے، صبح کے اذکار سکھا دیے گئے ہیں، شام کے اذکار بتا دیے گئے ہیں، ساتھ واز کر دیا گیا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اگر چاہتے ہو دنیا بھی اچھی بن جائے، آخرت بھی اچھی بن جائے، موت بھی اچھی بن جائے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر کامیابی چاہتے ہو تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، اچھی موت آ جائے گی، نماز پڑھتے موت آ جائے گی، اللہ کا ذکر کرتے موت آ جائے گی۔ بھائی اس سے بڑا بد نصیب کون سا بندہ ہو سکتا ہے کہ جس کو 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ بھی سبحان اللہ پڑھنا نصیب نہ ہو؟ بتاؤ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہے کہ جس کو اپنے 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ بھی الحمدللہ پڑھنا نصیب نہ ہو، جس نے اپنے 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑھا ہے۔ آج گھروں کے گھر بے نماز ہے، نہ صبح کے اذکار ہے، نہ شام کے اذکار ہے، اتنی دوری دین سے، اتنی دوری اذکار سے، اتنی دوری نماز سے، لیکن بھائی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ آؤ آج فکر کر لو، زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اللہ کے ذکر میں گزارو۔ اور چوتھا بندہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے نا، اس کی موت بھی بڑی برتناک ہوتی ہے۔ ایک تابعی گزرے ہیں، آخری بات اور بات ختم، عوام بن حوشب رحمت اللہ علیہ، ایک تابعی گزرے ہیں۔ تابعی کہتے ہیں
کہ جس نے صحابی کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں ہی اس کو موت آئی ہو۔ تابعی ہے عوام بن خوشب رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں میں نا ایک محلے کے اندر گیا، ایک محلے سے میرا گزر ہوا، پاس ایک قبرستان تھا۔ فرماتے ہیں قبرستان کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک قبر ایسی ہے کہ جس قبر کا منہ کھولا جاتا ہے اور اس قبر سے نا ایک بندہ نکلتا ہے اور اس کی جو شکل ہے، اس کا منہ جو ہے نا وہ گدھے جیسا ہے۔ فرماتے ہیں وہ قبر سے نکلتا ہے، اس کی شکل گدھے جیسی ہے اور وہ گدھے والی آواز نکالتا ہے، 3 دفعہ گدھے والی آواز نکال کے قبر میں واپس چلا جاتا ہے، قبر کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کے میں بڑا خوف زدہ ہو گیا، اس منظر نے مجھے ڈرا کے رکھ دیا۔ پاس ایک بڑھیا کھڑی تھی، میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے اس سے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اس بندے کا جرم اور گناہ کیا ہے کہ اللہ نے دنیا میں اس بندے کو عبرت بنا دی ہے۔ اس عورت نے بتایا کہ یہ جو پاس ایک بڑھیا کھڑی ہے نا، یہ اس بندے کی ماں ہے اور یہ اس کی ماں اس کو اکثر سمجھایا کرتی تھی، اور میرے بیٹے شراب نہ پیا کر، اللہ کی حدود ہے، اللہ کی حدود کو پامال نہ کیا کر۔ یہ آگے سے اپنی ماں کو جواب میں کہا کرتا تھا او گدھی چپ کر جا، مجھے سمجھایا نہ کر۔ اپنی ماں کو گالیاں دیا کرتا تھا کہ تو مجھے گدھی جیسی آوازیں نکال کے سمجھاتی ہے، تو مجھے آواز کرتی ہے۔ اپنی ماں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اپنی ماں کا یہ نافرمان تھا، اتنا نافرمان تھا کہ اپنی ماں کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ آج اللہ نے اس بندے کو دنیا میں دنیا والوں کے لیے عبرت بنا کے رکھ دی ہے۔ فرماتی ہے کہ یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، اس بڑھیا نے بتایا یہ ہر روز کا معاملہ ہے کہ یہ ہر روز عصر کے بعد اپنی قبر سے نکلتا ہے، گدھے جیسی اللہ اس کی شکل بنا دیتا ہے اور 3 دفعہ یہ گدھے والی آواز نکالتا ہے اور قبر میں واپس چلا جاتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جن کا خاتمہ برا ہوتا ہے۔ تو بھائی کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ ہمارا خاتمہ جب ہم دنیا سے جائیں اسلام کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں موت آئے۔ اللہ رب العزت ایمانوں میں مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ